شریعت نے ایک بات کہی کہ محسن کے احسان کا بدلہ دو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. محسن کے احسان کا بدلہ دو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اس معاملے میں تو جانور ہم سے زیادہ اچھے. آپ دیکھیں کتے کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ کسی کو گالی دینی ہو تو لوگ کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس جانور کے اندر وفا کتنی ہے. جس مالک کے گھر سے ایک مرتبہ یہ ٹکڑا کھا لیتا ہے یہ اس مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا. اسی کے گھر کا پہرا دیتا ہے, اسی کے در پہ بیٹھا رہتا ہے, زندگی نبھا دیتا ہے. اس لیے تو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی, راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں, راتی جاگن کتے تے تم اتے, رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تے تم اتے. رکھا سکھا ٹکڑا کھاتے ہیں اور ساری رات جاگنے کے بعد ان کے لیے صبح بستر نہیں ہوتا کہ وہ بستر میں, رضائی میں, ایئر کنڈیشن کمرے میں سوئیں. نہیں, وہ کسی درخت کے ساتھ, کسی دیوار کے ساتھ زمین کے اوپر جا کے لیٹ جاتے ہیں. تکیہ بھی نہیں ہوتا. ہم اگر کبھی رات کی ڈیوٹی کر کے آئیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے, کوئی بچہ آواز مت نکالے, بیوی بیچاری بچوں کی منتیں کرتی پھر رہی ہوتی ہے, شور مت مچاؤ, اگر تمہارے ابو کی آنکھ کھل گئی میری مصیبت آ جائے گی. ہم کہتے ہیں میں ساری رات ڈیوٹی کر کے آیا ہوں. تو ہم ڈیوٹی کر کے آئیں تو نرم بستروں پر لحاف کے اندر مزے کی نیندیں سوئیں, اور پھر کھانا بھی کھائیں تو کیا لطف اور مزے کا. اور جانور کو دیکھو کہ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری اور صبح اس کے لیے بستر پلنگ نہیں بلکہ اس کے لیے زمین ہے جس کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی نیند کو پوری کر لیتا ہے. راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں, راتی جاگن کتے تیتھوں اتے, رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے دن جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے, در مالک دا مول نہ چھوڑن باویں مارے 100 جتے تیتھوں اتے. اٹھ بلیا تو یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ٹکڑا کھاتا ہے, ساری رات جاگتا ہے. ہم نعمتیں کھا کھا کے رات کے آخری پہر میں 2 نفل پڑھنے کا وقت جاگ نہیں پاتے. اس کا تجربہ اس عاجز کو خود بھی ہوا. بہت چھوٹی عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ کتے کا وہ کہیں ہماری گلی میں آ گیا. عمر تھی اس عاجز کی کوئی 4 سال کے قریب اندازن. تو میں بھاگا گیا اپنی امی کے پاس کہ امی روٹی کا ٹکڑا دو, ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے کتے کا. انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دے دیا, باہر جا کے ڈالا تو اس نے کھا لیا. اب اس نے وہی رہنا شروع کر دیا. والد صاحب نے شروع سے مجھے سمجھا دیا کہ دیکھو کتے کو گھر میں نہیں آنے دینا, اس لیے کہ رحمت کا فرشتہ گھر میں نہیں آتا. تو ہم گھر میں نہیں آنے دیتے تھے, مگر وہ بھی دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا تھا اور انتظار میں رہتا. جب سکول جانے کا وقت ہوتا, آنے کا وقت ہوتا تو وہ مجھے دیکھتا تو قریب آتا. تو میں امی سے کہتا کہ تھوڑا روٹی دیں, اس کو ڈالوں. مجھے ڈالنے میں مزہ آتا, اس کو کھانے میں مزہ آتا. وہ پلتے پلتے بڑا ہو گیا. پھر اس کو ہم نے دیکھا, اس نے اپنی پوری زندگی ہماری گلی میں دروازے پہ گزار دی.
ساری رات جاگتا تھا. رات عشاء کے وقت ہماری گلی سے عام بندے کا گزرنا مشکل ہوتا تھا, کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا گھر کے. مگر اس سے بڑی بات کہ ہماری ایک بھابھی تھی, اسکول میں پڑھاتی تھی بڑی. جب وہ صبح اسکول جاتی تو یہ کتا ساتھ جاتا تھا, اور جب چھٹی کا وقت ہوتا تھا تو اسکول سے ان کو لے کے آتا تھا. میں روزانہ یہ دیکھتا تھا. اور ایک دن میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ میں اسکول سے پیدل آ رہا تھا تو ہم نے ایک بھینس رکھی ہوئی تھی جو کھل گئی, اور وہ بھینس دوسری گلی میں جا رہی تھی تو اب کتا اس کے آگے کھڑا ہے, راستہ روک کر اس کو جانے نہیں دے رہا. تو میں بھاگا ہوا آیا اور میں نے امی کو بتایا کہ ہماری بھینس کھل گئی ہے. یہ کتے کی وفا دیکھو کہ جس سے اس نے خشک ٹکڑا کھا لیا, اب اس کے ساتھ ایک کتے کی اگر وفا اتنی ہے تو پھر انسان کی اپنے محسن سے وفا کیسی ہونی چاہیے. اور پھر مالک الملک جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا, ہم اس کے حکموں کو عمل کر کے کیسے وفا دکھائیں. تو شریعت نے کہا کہ دیکھو, اگر محسن کافر بھی ہو تو بھی تم اس کے احسان کا بدلہ دو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک قریش کا سردار تھا, اس کا نام تھا مطعم بن عدی, سرداران قریش میں سے تھا. اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 احسانات تھے. وہ کیسے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب کے اندر 2 سال کے لیے بند کر دیا گیا تھا تو اس نے دوسرے قریش مکہ سے بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر نکلنے میں مدد کی تھی. تو ایک تو یہ احسان تھا, اور دوسرا احسان یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تو طائف سے واپسی پر اہل مکہ نے کہا تھا کہ آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ مطعم ہی تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری اور امان پر نبی علیہ السلام کو دوبارہ مکہ میں داخل کیا تھا. جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس وقت قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی گرفتار ہوئے, اور دوسرے لوگ بھی, تو 70 بندے گرفتار تھے. اب مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ بندے کیسے چھڑائیں, قیدی کیسے چھڑائیں. اس وقت مطعم وفات پا چکے تھے, اور ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا جبیر بن مطعم. تو انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا, آپ جائیں اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے بات کریں کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. تو ان کے بیٹے نے آ کر جب بات کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم حیا, کہ اگر تمہارے والد مطعم آج زندہ ہوتے, ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا, اور وہ مجھ سے ان مرداروں کے بارے میں بات کرتے, لترکتہم لہ, میں اس کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیتا. تو ایک کافر کے احسان کا بدلہ دیکھیے, سبحان اللہ. اور سنیے, ان بدر کے قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, کفار کی طرف سے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے. ان کے بدن کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں تھا, تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ان کو کوئی قمیض پیش کی جائے. رشتہ داری تو تھی نا, کتنا قریبی رشتہ تھا, بلڈ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کپڑا پہنانا چاہا, مگر ان کا ڈیل ڈول اور قد و قامت ذرا زیادہ بڑا تھا, تو عام کرتا ان کو پورا ہی نہیں آتا تھا.
تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا سائز اسی طرح کا تھا تو اس کا کرتا پورا آ گیا، چنانچہ منافقوں کے سردار نے اپنا کرتا دے دیا اور وہ حضرت عباس لانو کو پہنا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں یہ بات رہی کہ اس نے میرے چچا کو اپنا کرتا پیش کیا ہے، لہذا جس وقت یہ منافقین کا سردار مرا، اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس کے کفن کے لیے خود اپنی قمیص اس کو عطا فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی احسان کے بدلے میں احسان دیتے تھے، اور ہم اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں احسان کے بدلے میں کیا آگے سے عمل دکھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ایک تو معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لیا، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ انہوں نے 10 سال مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی تھی، اگر بدلہ لیتے تو جائز تھا، جینون بات تھی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،